إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 26 سپٹمبر 2023 ٹیوزڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 64 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی ان آیت کو کور کریں گے جن کا تعلق اسلام کے قانون وراثت کے ساتھ ہے. آیت نمبر 11 12 اسپیسیفکلی اور 2 اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ایک اینڈ میں ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 12 اور اس کے ساتھ ملحقہ 13 14 اور بالکل آخری آیت 176 جو کلالہ سے متعلق ہے. ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے تمہیداً میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا آسانی کے ساتھ آ جائے. سورۃ النساء کی یہ جو آیت ہے انہوں نے اسلام میں جو قانون وراثت اس کو بیان کیا ہے اور یہ آیت ناسخ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 181 اور 182. کنزیکٹیو 3 آیات سورۃ البقرہ میں آئی ہے جس میں پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنی مال اور دولت میں کوئی وصیت لکھوا دے. وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 میں آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص موت کے دہانے پہ پہنچ جائے یعنی قریب المرگ ہو. ان ترک خیر نیل وصیۃ للوالدین و اقرابی کہ وہ اگر کوئی مال اور دولت چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس نے وصیت کر دے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے یعنی بیوی بچوں کے لیے بالمعروف معروف طریقے کے اوپر. حقاً علی المتقین یہ اللہ کے طرف سے ایک حق ہے. یہ فرض کیا گیا ہے مومنین کے اوپر متقین کے اوپر کہ وہ یہ کرے گا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ اور اس کے مرنے کے بعد جو کوئی اس کی وصیت کو بدل دے گا فإنما اسمہ علی الذین یبدلون تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو مرنے کے بعد اس کی وصیت کو بدل دیا. یعنی اس نے وصیت کی کہ اتنا مال میرے ماں باپ کو ملے
اور بعد میں اس کی اولاد میں سے کوئی کامز ہو کر ماں باپ کو محرم کر دے تو گناہ جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہوگا، اس میت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، جس کی جو غلطی ہے اس پہ اس کو سزا دی جائے گی۔ فمن خاف من موصٍ جنفا او اسما، ہاں اگر کسی کو خدشہ ہو اس معاملے میں کہ جو مرنے والا ہے اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کسی بیٹا یا بیٹی سے وہ ناراض تھا، اس نے اس کو آگ کر دیا، تو اسلام نے تو آپ آگ نہیں کر سکتے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ کوئی حصہ مقرر کر لو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تم مرے ہوئے بندے کی وصیت بدل بھی سکتے ہو اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مرا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ جو آیت تھی ان میں حکم تھا کہ میں مرنے سے پہلے وصیت کرنی ہے، اور دیکھیں اس میں ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ سورۃ البقرہ ہے جو شریعتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلو پرنٹ اور عبادتائی خاکہ ہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فائنل احکام ہے وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں ہے۔ اب ہم پڑھ رہے سورۃ النساء، تو اس میں جو آیت ہے، آیت نمبر 11، 12 اور پھر آخری آیت 176، ان آیت نے سورۃ البقرہ کی ان 3 آیت کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ ہے۔ وہ اکثر علماء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کا علم پتہ ہونا چاہیے۔ بمشکل 5 قرآن میں آیت ہے جو منسوخ ہوئی ہے اور ان کی ناسخ آیت قرآن میں موجود ہے، تو آلموسٹ 6500 کے قریب آیت ہے۔ ان سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ان 5 مقامات کی لوگ مثال دیتے ہیں، اور یہ اکثر علماءوں کو بھی نہیں پتہ ہوتی، آپ پوچھ لیں۔ اس پہ میری ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈڈ ہے، ناسخ اور منسوخ قرآن کے اندر حدیث میں بھی ہوتا ہے، تو یہ آیت جو ہے اس کو منسوخ کرنے والی ہے، کیونکہ یہ ان آیت میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصہ مقرر کر دیا ہے، تو کہ آٹومیٹیکلی جو بندہ مرے گا نا، اس کے ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا، اس کی بیوی کو اتنا حصہ ملے گا، اس کی اولاد کو اتنا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نارینہ نہیں ہے تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا، اور اگر کلالہ ہے تو پھر اس کی بہن بھائیوں کو اتنا حصہ ملے گا۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کر دی ہے، اس لیے وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ تو وصیت کرنا اب لازمی نہیں ہے، ہاں آپشنل ہے کہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت پھر وارث کے لیے نہیں کر سکتا، کیونکہ وارث کا حصہ تو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی۔ تو قانونی وراثت جو ہے اسلام کا، اس کو حدیث کے ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کتاب الفرائض، یا عربی میں کتاب الفرائض، جس میں طرح کی سے متعلق، جیسے جس طرح طہارت کے متعلق جو حدیث ہے وہ کتاب الطہارہ ہوتی ہے، روزوں کے متعلق حدیث کتاب الصیام یا کتاب الصوم میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق جو حدیث ہے وہ کتاب القدر میں ہوتی ہے، یعنی یہ چیپٹرز کے نام ہیں۔ اس طرح وراثت کے قانون کی جو حدیث ہے نا، اس کے لیے جو محدثین نے جو ٹرمز ڈیوائز کی ہے وہ کتاب الفرائض، عربی میں کتاب الفرائض، تو یہ باقاعدہ چیپٹرز ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اور اگر آپ کو کمبائنڈ فارم میں وہ حدیث چاہیے تو آپ مشکات المصابیح کی دوسری جلد کے اندر 39 حدیث اس سے ریلیٹڈ ہے، انٹرنیشنل نیومیرک کے مطابق 3041 سے لے کر 3079 کتاب الفرائض چیپٹر میں۔ اس سے پیچھے بھی 2-3 چیپٹر ہے ہدیہ اور ہبہ سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ
मिलाएं तो ये ऑलमोस्ट 60-70 के करीब सारी जो मेन स्ट्रीम है ये आपको मिशकात में मिल जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मिशकात शरीफ आपको आपके पास जरूर रखें। इसका पीडीएफ आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से ahlesunnatpak.com से, और अगर आपने पोस्ट से ये मंगवानी है तो हमारी एकेडमी का नंबर सुबह 9 से 5 तक खुला रहता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर टीसीएस आपके घर हम सिर्फ 2500 में करवा देंगे। और ये 3 जिल्दें हैं, ऑलमोस्ट 800-900 सफ़ों की एक जिल्द है। एक जिल्द की फोटोकॉपी 2000 में नहीं हो सकती, और हम तीनों जिल्दें एकेडमी से ले तो 2000 की, और पोस्ट से मंगवाए तो 2500 की, क्योंकि हमने टीसीएस करवाना होता है। तो इसे मैंने डिक्लेयर किया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, इसके अलावा भी ऑलमोस्ट 13 किताबों के नोट्स है अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की मिशकातुल मज़ाबी के अंदर। यूट्यूब पर मेरी एक वीडियो भी है इंट्रोडक्शन ऑफ मिशकात, वो आप देखें। मैंने काफी तफसील से गुफ्तगू की है। मिशकात अगर आपके पास आ गई तो ऑलमोस्ट सारी हदीसें एक जगह पे आ जाएगी, और ये बहुत बड़ी खिदमत है। आज से ऑलमोस्ट 700 साल पहले इमाम वलीउद्दीन तब्रेजी अल मुदफ़ा 748 हिजरी, अब ये चल रहा है 1442 हिजरी, तो 700 साल पहले उन्होंने ये किताबें लिखी है। पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत के मदारिस के अंदर तमाम मकातबे फिक्र है, उनमें पढ़ाई जाती है। कानून विरासत के कॉन्टेक्स्ट में 3 टर्मिनोलॉजीज, 3 इस्तेहालात को आप समझ लें। नंबर 1 है हदिया, या उसे हिब्बा भी कह सकते हैं, उसे अता भी कह सकते हैं, उसे तोहफा भी कह सकते हैं। दूसरी टर्म है वसीयत। वसीयत ये है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे मरने के बाद ये फला को मिल जाए। हिब्बा ये है कि वो अपनी जिंदगी में किसी को गिफ्ट कर दे। और तीसरा टर्म है विरासत। विरासत ये है कि ऑटोमेटिकली मरने के बाद जिन जिन का हिस्सा उस दौलत में है, बनता है, वो उनको मिल जाएगा। तो ये तीनों टर्म्स अलग से है। हिब्बा या जिसे हदिया भी और गिफ्ट भी कहते हैं। वसीयत यानी मेरे मरने के बाद गिफ्ट है अपनी जिंदगी में अपने हाथों से, और वसीयत है मेरे मरने के फलाना को मिले जिंदगी में, मैं ही मालिक हूं। और विरासत ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी मरने के बाद जिसका जो हिस्सा है। अब आ जाए पहली टर्म पे, हदिया या गिफ्ट। ये आप अपनी जिंदगी में अपनी करीबी रिश्तेदार को भी कर सकते हैं, किसी एनजीओ को भी कर सकते हैं, किसी मदरसे को भी कर सकते हैं, लेकिन औलाद में जब करेंगे तो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और इसमें मर्द और औरत का तफरीक भी नहीं होगी। लड़की है या लड़का बराबर का हिस्सा होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर, सैयदना नोमान इब्ने बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले गए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ये मेरा जो बच्चा है उसे एक गुलाम हिब्बा किया है, हदिया दिया है या तोहफा दिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल ये किया कि क्या तुमने अपनी बाकी औलादों को भी एक एक गुलाम गिफ्ट किया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया, क्या तुम ये ख्वाहिश रखते हो कि तुम्हारी बाकी औलादें भी तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करे जिस तरह ये करता है? तो उन्होंने कहा जी। तो फिर आपने फरमाया, तुम अपनी बाकी औलादों को भी एक एक गुलाम गिफ्ट करो या फिर इससे भी वापस ले लो। और मुस्लिम शरीफ में तो यहां तक अल्फाज है कि उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको गवाह करता हूं अपने इस लायक बच्चे को गुलाम गिफ्ट कर दिया है। तो आपने फरमाया, मुझे इस गुनाह और जुल्म के काम के ऊपर मुझे गवाह ना करो जब तक तुम बाकी औलादों को उतना हिस्सा नहीं देते। और ये है गिफ्ट, हदिया,
اپنی زندگی میں دینا. اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گفٹ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کتا قے کر کے اس کو چاٹے، اور ہمارے لیے ایسی بری مثال نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا گفٹ آپ کسی کو کر کے واپس نہیں آپ لیں گے، یہ حرام ہے. اس کو سپورٹیو حدیث وہ ترمذی اور ابو داؤد کی بھی ہے جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ گفٹ دے کے واپس لے لے سوائے باپ کے، کہ وہ اپنی کوئی اولاد کو گفٹ دے تو واپس لے سکتا ہے، کیونکہ وہ الگ سے حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں کے اندر کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور آپ کسی کو گفٹ دیں گے تو واپس نہیں لیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے کتے کی مثال بیان کی ہے اور کہا ہے یہ بری مثال ہے. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتے. اکثر ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنی جائیداد سے آنکھ کرتا ہوں. باقی قانوناً جو دنیا کے قانون ہے تو وہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے، لیکن اسلام میں کوئی باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتا. اس طریقے سے باقی رشتہ دار بھی کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے نا. قطع رحمی تو آپ کر ہی نہیں سکتے. رحمی رشتوں کو کون کاٹ سکتا ہے؟ کوئی کتنا بھی نافرمان بیٹا ہو، باپ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے. اور دوسرا، مال اور دولت جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اگلی نسل میں تو ٹرانسفر ہونا ہی ہونا ہے. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتے. باقی وہ ناراضگی کا سبب اولاد بنتی ہے، ان کا وبال اس اولاد پہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن آپ اللہ کی حد کو توڑ نہیں سکتے. تو یہ آنکھ والا معاملہ جو ہے وہ بالکل حرام ہے. اور اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی میں سب کچھ کوئی مدرسے کو گفٹ کر دے، کسی این جی او کو دے دے، نہیں. اب آپ اپنی زندگی میں گفٹ بھی کریں گے نا تو اپنے پورے مال کا 1/3 حصہ صرف گفٹ کر سکتے، اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہے اور پسندیدہ بھی نہیں ہے. اگر اس پہ ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے کوئی، لیکن ایک اور حدیث ہے جو وصیت سے متعلق ہے، اس میں 1/3 کا ذکر ہے. اس کو دیکھتے ہوئے اکثر جو اہل سنت کے علماء ہے ان کا یہی موقف ہے کہ آپ اپنا 1/3 سے زیادہ مال کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے، اور نہ اپنی زندگی میں وراثت اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر سکتے ہیں. وراثت شروع ہی ہوتی ہے مرنے کے بعد. زندگی میں آپ کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ آپ بانٹ کے سائیڈ میں ہو گئے، ایک بیٹا مر گیا تو اس بیٹے کو آپ نے جو دیا ہوا تھا وہ تو حق ہی نہیں تھا. اب الٹا اس کی دولت آپ کو ملے گی. مرنے کے بعد وراثت شروع ہوگی، زندگی میں حبہ ہوگا. اور دوسری ٹرم کی طرف آ جائے وہ ہے وصیت. وصیت کے حوالے سے جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مشکات میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، یعنی قرآن کے اندر. اب کسی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت کرے، یعنی یہ بیٹا یہ میرا بڑا خدمت گزار ہے تو اس کو وہ حصہ ملے ہی ملے جو میں نے مرنے کے بعد جائیداد میں ملنا ہے، اور کچھ فالتو میری یہ چیز ہے وہ بھی میں اس کو ملے. نہیں، اس کو اتنا ہی ملنا ہے تو اللہ نے آپ کی کتاب میں رکھا ہے. تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت ادر دین وارث ہوگی. مثلا کسی لے پاک بچے کو آپ وصیت کر سکتے کیونکہ وہ تو آپ کو حقیقی نہیں ہے تو آپ کی وراثت تو اسے نہیں ملے گی. کسی این جی او کو کر سکتے ہیں یا کسی ایسے رشتہ دار کو کر سکتے ہیں جسے وراثت میں حصہ نہیں ملنا لیکن اس نے بڑی خدمت کی بڑھاپے میں. کوئی آپ کا خادم ہو تو آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں، اور 1/3 کر سکتے ہیں جو آٹومیٹیکلی ملنا تھا نا کسی کو اس سے بڑھ کر. اسی طریقے سے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے
تو اب پوتا اور پوتیوں کو جائیداد میں حصہ تو نہیں ملے گا، تو دادا جو ہے اپنی بہو کے نام پہ، اپنے پوتے اور پوتیوں کے نام پہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے اور گفٹ بھی دے سکتا ہے 1/3 مال۔ یہ فگر اس حدیث سے آیا ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، متفقن الحدیث ہے، یعنی دونوں کتابوں میں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکے کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا، حالانکہ وہ اس کے بعد بھی تقریباً 45 ایئرس تک زندہ رہے، اور 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں سب سے آخری بدری صحابی جو فوت ہوئے وہ سعد ابن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس زمانے میں علم غیب تو نہیں تھا، بزرگوں کو تو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اب مرنے والے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا لیکن نہیں مرے، اور اللہ کے نبی ان کی عیادت کرنے آئے اور آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ تو کوئی نہیں مرے گا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے نا وہ ہدیہ کر دوں کسی نیکی کے کام میں، کیونکہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ذہن میں ہوگا اس کی تو شادی ہو جانی ہے، اس کو دولت کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا اجازت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے لا کا لفظ نہیں نکلتا تھا، بہت ہی کم موقع پر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے لا کا لفظ استعمال کیا ہے جہاں بہت ضرورت پڑی ہے، اور اس میں سے یہ ایک موقع تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 مال کر دوں؟ فرمایا لا، یہ زیادہ ہے۔ کہا آدھا مال؟ فرمایا لا۔ پھر کہا 1/3؟ تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو اسے پتہ چلا وصیت، ہبہ، یہ ساری چیزوں میں بنیادی حدیث یہ ہے بخاری اور مسلم کی کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کرنا۔ سارا کچھ ہی دیکھے چلے جائیں گے تو پچھلوں کو کیا ملنا ہے، اور یہی بات نبی علیہ السلام نے کی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جو کچھ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کو فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتی پھرے، اور جو تم اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے مرو گے نا وہ ثواب ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ان کو پٹی یہی پناتے ہیں، کسی مدرسے کے نام لکھ دو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے نام لکھ دیا تو ثواب ہوگا، اور میری اولاد کو وراثت گئی تو ثواب نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، اولاد کو بھی جائے گا تو ثواب ہوگا، ثواب تو ہونا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 1/3 مال سے زیادہ کی اجازت نہیں دی کہ اس کو تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ 2/3 پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرو، یعنی نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے چلا جائے۔ اب یہ جو وراثت ہے یہ تقسیم ہوگی، جو مرنے والا شخص ہے اس کا قرضہ پہلے اتارا جائے گا، اس کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے وہ دی جائے گی، باقی جو مال بچ جائے گا نا وہ آپ نے پھر ورثہ میں تقسیم کرنا ہے۔ اس طریقے پہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176 میں آیا ہے، اور کچھ تفصیلات بخاری اور مسلم اور باقی حدیث میں آئی ہے جو مشکات کی دوسری جلد میں کتاب الفرائض چیپٹر میں ہے۔ لیکن پہلے قرضہ اتارنا ہے اور وصیت کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد۔ اکثر غیر مسلموں کے طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو قانون وراثت قرآن میں آیا ہے نا، اس کی اگر آپ پوری کیلکولیشن کریں وہ 100 کا عدد پورا نہیں ہوتا، یعنی آپ اس کو اتنا دے دے، اس کو اتنا دے دے، اس کو اتنا دے دے، تو وہ ساروں کو جمع کرے تو 100 پورا نہیں ہو جائے۔ بعض جگہ پورا بھی ہو جاتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں یہ تو میتھمیٹیکل ایرر ہے قرآن میں، نعوذ باللہ. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا سورس آف نالج صرف قرآن نہیں ہے بلکہ سنت بھی ہے. جو چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں آئی ہے وہ سنت کے اندر یعنی صحیح الاسلام اسنادہ حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے. چنانچہ اس میں ایک بنیادی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مقررہ حصہ مستحقین کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کا ہے. یعنی اپنے جائیداد تقسیم کی اور کچھ بچ گئی، اس تقسیم کے بعد بھی جو اللہ نے مقرر کی ہے تو سب سے قریبی جو مرد رشتہ دار اس کو ملے گا. یعنی چچا اور تایا یا چاچا اور تایا کی اولاد. اس کانٹیکس میں ایک اور سپورٹیو حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ بھتیجا اور بھانجا تمہارے خاندان اور قوم میں شمار ہوگا. چچا اور تایا فوت ہو گئے ہے تو فرسٹ کزن جو ہے نا ان کو جائیداد ملے گی. اور ایک اور ایشو اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے اور دین چھوڑ گئی ہے، اب اس کو اپنے باپ کے جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا. اور ایک اور کریٹیکل حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہے. یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا ٹی وی پہ کہ اولاد نے جائیداد کے خاطر باپ کو مار دیا. تو جامعہ ترمذی اور مشکات میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. سگا بیٹا ہے، قرآن میں حصہ موجود ہے. اب قرآن میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن قرآن کے یہ خلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کے خلاف ہو گیا، قرآن میں تو اولاد ہی کو ملنے والا ہے. خلاف تب ہوگا جب 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہوگی. تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں لکھا ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے. نہیں، انڈرسٹوڈ نہیں ہوتا. وہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ لاجیکل ہے، ورنہ تو سارے ایک دوسرے کو چکو ماریں گے جائیداد کے مالک بننے. یہاں پہ لوگ جائیداد ہتھیانے کے لیے قتل نہیں کرتے. اب دیکھے ہوئے تو جو قاتل ہے جس کو قتل کر رہا ہے، چاہے اس کا بیٹا ہے اس کا بھائی ہے، وہ اس کی جائیداد میں سے اس کو زیرو. سزا تو اس نے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہے، جائیداد میں اسے نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گی. اسی طریقے سے بخاری میں حدیث ہے کہ بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے اور پوتی پوتی کے لیے 1/6 ہے. اگر جو مرنے والے کی سچویشن ایسی ہے کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے آگے بھی ٹرانسفر ہوگی. اچھا، یہ میں وراثت کے قانون کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پیٹ مسائل جو قرآن میں آئے ہیں اس پہ تو ہے اتفاق. باقی چھوٹی موٹی ڈیٹیلز کے اندر اہل سنت کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور سنی شیعہ کانفلکٹ میں بھی اختلاف رائے موجود ہے. لہذا ان مسائل میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو بہتر رائے لگتی ہے وہ آپ کر لیں. اصل جو چیز ہے پوری کرنے والی بنیادی باتیں وہ وہی ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے. باقی چیزوں کو خود اللہ تعالیٰ نے خود اجتہاداً چھوڑ دی ہے. جو بھی بیٹر سچویشن ہوگی اس کے مطابق عمل کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ ماں نہ ہو تو دادی کے لیے 1/6 حصہ ہوتا ہے. تو دادی کو وہ وراثت مل جائے گی. دادے کی وراثت پوتے تک نہیں آتی لیکن پوتا اور پوتی کی وراثت چلی جاتی ہے ان تک کے. اب کسی کے دماغ میں آئے گا ایسا کیوں ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر آئے گا انہی آیت میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس چیز کے زیادہ حقدار ہے. مورل لاز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ریویلڈ نالج، وہی کے علم سے. آپ اپنے سوشل لاز بنا سکتے جو اس اعتبار سے جیسے کہ ٹریفک کے قانون بھی بنا لے
لیکن جو مورل ویلیوز ہے وہ اللہ نے بتانی ہے. ورنہ تو مرد کوئی قانون بنائے گا تو مردوں کو ڈومینیٹ رکھے گا، عورتیں کوئی قانون بنائے گی تو عورتوں کو ڈومینیٹ رکھے گی. یعنی اگر مردوں کو اختیار میں ہوتا تو یہ حدیث وہ اپنے بارے میں کر لیتا جو حدیث سنن نسائی میں ہے کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو مردوں پہ ہوتا تو وہ کہتے نہیں باپ کے قدموں کے پاس ہے. تو یہ ڈیفائن انہوں نے نہیں کرنا، بلکہ جس طرح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس روح ارض پر، کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا تیری ماں. تیسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. تو وومن رائٹس اسلام نے اس حوالے سے دیا ہے کہ ماں کو 3 گنا زیادہ حق ہے اپنی اولاد پہ ایز کمپیئر ٹو باپ کے. اب مردوں پہ ہوتا تو انہوں نے تو 3 اپنے رکھنے تھے اور 1 ماں کا، یا بہت ہی اگر زور لگاتے تو برابر رکھ لیتے. تو مورل لاز کس نے بتانا ہے؟ اللہ نے، جو کریٹر ہے. اب میرے بھائیو جو وراثت کی آیت ہے ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اوور آل ان آیت کا، تاکہ آپ کو بنیادی قانون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ میجورٹی کیسز میں یہی ہے کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے وراثت کا اور عورت کو 1. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت نے شادی ہو کے دوسری جگہ جانا ہے، ادھر سے بھی اس کو حصہ ملنا ہوتا ہے. اور چونکہ مرد نے خاندان کے معاملات چلانے ہوتے، عورت تو باہر جا کے کام کر کے تو نہیں معاملات چلا رہی ہوتی ہے. یہ بنیادی اصول ہے کہ زیادہ تر کیسز میں 99% میں کہیں برابر کا حصہ ہو سکتا ہے. وہ ایکسپشنل ہے کیسز ہے. کہیں کسی کے ماں باپ بھی ہے مرنے والے اور اولاد بھی ہے تو ماں کو 1/6 1/6 اور باپ کو بھی 1/6، لیکن بیوی کو 1/8 اس کو کم ملے گا. اور اگر کہ 1 سے زیادہ بیوی ہے تو 1/8 ہی ان میں ڈیوائیڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہر بیوی کو الگ سے الگ 1/8 ملے گا، نہیں، دونوں کو ایک ہی 1/16 2 مل جائیں گے. وہ جمع کریں گے 1/8 ہو جائے گا. لیکن ماں باپ کو اللہ نے زیادہ حصہ دیا ہے، وہ ہے کہ ماں کو الگ سے 1/6 ملے گا، باپ کو الگ سے 1/6 ملے گا. اور لڑکا ہے تو 2 حصے، لڑکی ہے تو 1 حصہ. لیکن لڑکا اور لڑکی کے یہ حصے بعد میں ملیں گے. سب سے پہلے مرنے والے کا قرض اتارا جائے گا، پھر وصیت، اور پھر جو مال ٹوٹل بچے گا نا اس پہ پورے مال کو آپ نے 1/6 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے. تو حصہ بنے گا ماں کا اور اتنا ہی باپ کا. اور پورے مال کو 1/8 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی 1/8 کرنا ہے. اس کا ڈیوائیڈ کریں گے 8 کے اوپر ملٹیپلائی بائی 1/8 ہوگا. اور باقی جو بچ گیا تو وہ کتنا بچے گا سارے نکال کے نا. اب کچھ رقم بچ جائے گی، مال اور دولت کچھ بھی، تو اس کو آپ نے اس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کا 1. مثلا 2 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے، تو بڑا آسان طریقہ ہے نکالنے کا. تو 2 بیٹوں کو 2 حصہ ملنا ہے تو وہ اب 3 نہیں 6 بن گئے. تو 6 حصے یہ ہو گئے اور 2 بیٹی کے کتنے ہو گئے 8. تو جو مال بچ گیا ہے اس کو 8 میں ڈیوائیڈ کریں گے. جو رقم نکلے بیٹی کو اتنی، اور جو رقم نکلے اس سے ڈبل بیٹوں کو. تو یہ آسان طریقہ ہے کیلکولیٹ کرنے کا. باقی پھر اس میں اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی ڈبل ہو جائے گی، 1/8 کے بجائے 1/4 آ جائے گا. اور اسی طریقے سے بیوی مری ہے تو خامند کے لیے کو ملے گا 1/4، اور اولاد نہیں ہے
اس کی تو پھر خامند کو ڈبل ملے گا، آدھا. تو یہ اسی بارکیوں کا ہے، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں کور کر دوں گا. میں نیومیریکل ایک مثال آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ سپوز ایک بندہ 10 لاکھ روپے کا مال دولت چھوڑ کے مر رہا ہے، یعنی اس کی ٹوٹل دولت، زیور، پلاٹس وغیرہ سب کچھ. اچھا، اکثر لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے کہ جی مکان ہے کس طرح تقسیم کریں. سر، دنیا میں کوئی فارمولا نہیں ہے مکان تقسیم کرنے کا. مکان ہے تو اس کو لیکویڈیٹ کریں. وراثت کے مسائل لوگ ہمیں آ کے پوچھتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم آپ کو اصول بتائیں گے. پراپرٹی ڈیلر کا کام ہم تو نہیں کرنا، یہ آپ نے خود کرنا ہے. جو بھی دولت ہے اس کو آپ سپوز کر لے اس کو لے کے آنا ہے پیسوں کے فارم میں، اس کے بعد ہی تقسیم ہوں گی. اگر دکانیں ہو تو کیسے پتہ چلے گا جب تک آپ قیمت نہیں لگائیں گے؟ تو یہ بہتر ہوگا کہ ساری جائیداد کو بیچے. ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ورثہ خود آپس میں طے کر لے، پھر جواز موجود ہے. لیکن وہ والا طے نہ ہو جس طرح لوگ کہتے ہیں بہنوں کے نے کہہ دیا ہے کہ لینا ہی نہیں ہے اور بہنوں کو فارغ کر لیتے ہیں. وہ بہنوں کا پتہ ہوتا ہے جناب، یا بھائی رکھ لو یا جائیداد لے لو. کیونکہ عورتوں کو تو ہر وقت انسیکیورٹی رہتی ہے نا کہ اگر ہمارا طلاق ہو گیا تو پیچھے ہم کہاں جائیں گے. تو ان کے رشتہ داروں کا اور اکثر عورتوں کے اندر یہ خامی ہے کہ ان کو اپنے بھائی اور ان کے بچے اپنے اولاد اور خامن سے عزیز ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی چاہے ذلیل کر لے ان کو. تو اس لیے وہ جائیداد نہیں لیتے. تو جو کہتا ہے نا کہ اس طرح گفٹ ہو سکتا ہے، تو وہ عورت ایک دفعہ پیسے لے اور اپنے خامند اور بچوں کو بھی بتا دے کہ ماں کہ میرا 30 لاکھ روپیہ مجھے ملا ہے باپ کی طرف سے. تو بچوں میں آپ کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کو گفٹ کرتی ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کون سا بچہ کرنے دیتا ہے. ان سے نمازیں پڑھوا لے، داڑیاں رکھوا لے، باقی ساری نیکیوں کے کام کروا لے. بہن کی جائیداد یہ ہڑپ کر لیتے ہیں، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہا ہے، جائیداد چاہے یتیم کی ہو یا غیر یتیم کی، وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے ایک بالش زمین کسی کی دبا لی 9 انچ، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن. یہاں پورے کے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں بہنوں نے خود ہی معاف کر دیا. اور بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہن کی شادی کی تو زیور اور ہم نے جہیز دے دیا تو وہی وراثت ہو گئی. نہ سر، وہ ہبہ ہے، گفٹ ہے. وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وراثت تو آپ کو دینی ہوگی. تو کئی اس سے زیادہ ہوشیار بنتے ہیں. تو وہ مطلب اپنی زندگی میں ہی جو ماں باپ ہے نا، اپنے بیٹوں کو نام جائیداد کر لیتے ہیں اور بیٹی کو کہہ دیتے ہیں زیور اور جہیز دے دیے، اب وراثت کیا دینی. تو اب آپ بتائیں بچیوں کو ماں باپ سے یہ کیا کہہ سکتی ہے؟ زیادتی کر رہے ہوتے. ہمارے پاس تو کئی ایسے نیک سیرت لوگ بھی آئے ہیں اور کہا ہے ہمارا باپ ہماری بہنوں کو محروم کر گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم اپنے باپ کے اس عذاب سے بچائے جو آخرت میں وہ بھگت رہا ہوگا. تو اب مرنے کے بعد ہم بہنوں کو جائیداد دے تو میں کہتا ہوں بالکل ضرور دے. اور کئی لوگ کہتے ہیں خود بھگتیں گے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں لعنت ہے تیرے ایسی اولادوں پر کہ جس باپ نے اتنی محنت سے کمایا تیرے لیے، اور کمایا اس نے تھا اور تجھے دے کے چلا گیا، اور تو اس کے کمائے ہوئے سے اس کی بچیوں کو دے کر اس کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لعنت ہے تیرے پہ. تو کیسی اولاد ہے؟ تو نے کمایا بھی نہیں، کمایا تیرے
باپ نے تھا، تجھے گفٹ کر گیا، غلط کام کر گیا، اور اب تو اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنے باپ کی مال ہی اس کی ہی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ چند ایک رسومات تک کے دین کو فالو کر رہے ہیں، یہ وراثت کا قانون میں بھی اس نے دین کو کوئی حصہ رکھا ہوا ہے یا نہیں، یا اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا ہے۔ تو سپوز کوئی 10 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا ہے تو 2 لاکھ اس پہ قرضہ تھا، 1 لاکھ کی اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے کسی این جی او یا مدرسہ یا کسی غریب آدمی کے لیے، باقی رہ گیا 7 لاکھ۔ تو اب یہ جو 7 لاکھ روپیہ بچا ہے نا، اس کو آپ سیدھا 8 کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے اور جو نکلے گا سیدھا اس کی بیوی کو جائے گا، وہ بن رہا ہے 87,500، اور اگر 2 بیویاں ہیں تو 87,500 2 میں ڈیوائڈ ہوگا، آدھا آدھا، اور یہ پورا مال 7 لاکھ اس کو دوبارہ سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 6 کے اوپر، تو یہ بنے گا 1,16,667۔ تو اتنا ہی ماں کو، اتنا ہی باپ کو، ماں کو، باپ کو، بیوی کو بھی دے دیا۔ یہ سارا نکال کے 7 لاکھ میں سے جو باقی بچے گا وہ اب اولاد میں تقسیم ہونا ہے۔ اگر 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں گے 2 نہیں ہے 4 ہے، کیونکہ بیٹے کو ڈبل ملنا ہے، تو 4 اور 1 بیٹی 5 میں ڈیوائڈ کریں گے تو جو رقم آئے گی وہ آپ دے دیں گے اس کی بیٹی کو، اور اتنی رقم ڈبل کر کے، یعنی 1 دفعہ 1 بیٹے کو، دوسری دفعہ دوسرے بیٹے کو۔ تو یہ سمپل ہے۔ باقی میں نے آپ کو ایک جنرل پورا ایک بلو پرنٹ کلیئر کر دیا ہے۔ باقی جب وراثت کے اس طرح کے ایشوز آئے تو خود کاپی پینسل لے کے بیٹھنے کے بجائے کسی سمجھدار بندے سے بیٹھ کر رابطہ کرے، کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، اور صرف اس پر ریلائی نہ ہو، اس سے پوچھے کہاں لکھا ہے بتائیں، کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا۔ اور یہ مسئلے فون پہ نہیں حل ہوتے میرے بھائیوں۔ کئی لوگ مسائل پوچھتے ہیں، وہ آدھی بات بتاتے ہیں آدھی نہیں، فون پہ نہیں، ریٹرن پہ فتویٰ مانگا جاتا ہے، اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈر موجود ہو، یہ نہ ہو کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہو۔ تو اس کے لیے آپ خود کسی عالم دین کو رابطہ کریں، خود کیلکولیٹر لے کر اس کے پاس بیٹھ جائیں اور ڈیوائڈ کر کے جس کا بنتا ہے ان کو دیں۔ اور بہنوں سے معافی والا چکر ہے نا، اس پہ آپ بچ کر ہی رہیے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب ہم سورۃ النساء کی آیت کور کرتے ہیں جو اس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے۔ میں اب اس کو صرف عربی اور ترجمہ کرتا جاؤں گا، وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ آلموسٹ ساری باتیں میں نے اس کے اندر کور کر دیا ہوں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اوور آل بلو پرنٹ کس طرح ہے اس کو تقسیم کرنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں اولاد کے معاملے میں قانون وراثت کے اعتبار سے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مرد لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں، عورتوں کے اعتبار سے عورت کے لیے 1 حصہ اور مرد کے لیے 2 حصے، 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا حصہ ہوگا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاء، پھر اگر صرف کسی کی لڑکیاں ہی ہو، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا، یعنی کسی کو 2 سے زیادہ بیٹیاں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو اس کے پورے مال کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا، باقی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر ماں باپ اس کے زندہ ہے تو پھر وہ آگے آ رہا ہے
تو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلْهَا نِصْفُ، اور اگر مرنے والا کی ایک ہی لڑکی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی مالک ہو جائے گی، اور باقی آدھی جائیداد مرنے والے کے بہن بھائیوں میں جائے گی. وَلِآبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُ السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چوتھا حصہ ملے گا. مما ترک، جو ان سے چھوڑا. ان کان لہ ولد، باشرط ہے کہ میت کی اولاد ہو. فإن لم یکولوا لہ ولد، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وورثہ آباؤہ فلأمہ الثلث، اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہو تو ماں کا تیسرا حصہ ہے 1/3، اور باقی ہو جائے گا باپ کا، یعنی 2/3 باپ کا اور 1/3 ماں کا. فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہو، فلأمہ السدس، تو ماں کا چھٹا حصہ. من بعد وصیۃ یوصی بہ او دین، لیکن یہ تقسیم ہوگی وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد. آباؤکم ابناؤکم، تمہارے باپ یا تمہاری اولادیں یا بیٹے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ نفع کے اعتبار سے کہ کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یعنی کس کا تمہارے اعتبار سے زیادہ مال ملنا چاہیے. یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. فریدتم من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اس کو علم بھی سب پہ حاوی ہے اور حکمت کے ساتھ وہ سارے فیصلے کرتا ہے. وَلْكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے مر جائیں. إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر آدھی جائیداد خامن کو مل جائے گی. فَإِنْ كَانَ لَهُمْ نَا وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو، فَلَكُمُ رُبُعُ مَا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّۃٍ یُوصِینَ بِہ أَوْ دَیْن، تو پھر 1/4 ملے گا، یعنی اس کا آدھا ہو جائے گا. باقی اولاد کو بھی دینا ہے نا. اس کے بعد جو کہ چھوڑ جائے وہ ترکہ کی جو وصیت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، اور ادھار جو ہے اس کو اتارنے کے بعد. وَلْهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم مر گئے ہو تو اب تمہاری بیوی کو 1/4 ملے گا. ویسے تو 1/4 ملتا ہی ہے، لیکن اس کیس میں 1/4 ملے گا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو، فَلْهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ. مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہ أو دین، لیکن یہ پھر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یورث کلالہ، اور اب اگر کوئی مرد ایسا ہے جو کلالہ ہے یا کوئی عورت کلالہ ہے. کلالہ اسے کہتے ہیں جو کہ جس کے نہ کوئی اولاد ہو نہ ماں باپ، تو ظاہر ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ احکام آئیں گے. او امرأۃ ولاہ اخن، اب کلالہ ہے اور وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا بھائی ہو یا بہن. او اختن، اس کا بھائی یا بہن. فلا کل واحد منہم السدس، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ
اس کی ٹوٹل دولت میں سے ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اب اگر زیادہ ہے یعنی میت کے بہن بھائی زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہو، فَهُمْ شُرْكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهِ أَوْ دَيْنٍ، تو وہ سب پھر شریک ہوں گے ایک تہائی مال کے اندر، وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد. غیر مدار، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کا حصہ کم نہ کیا جائے، ایمانداری کے ساتھ یہ تقسیم کیا جائے. وصیۃم من اللہ، یہ نظام جو وراثت ہے، قانون وراثت، یہ اللہ کے طرف سے ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حلم والا ہے، بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، تمہاری نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے. تو تم بھی اگر کسی سے نافرمانی دیکھتے ہو تو یہ نہ کہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو جائیداد نہ ملے. جس کا جو حصہ ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے. مال کا تو مالک اللہ ہے. یہ دو آیت کور ہوئی 11 اور 12، اس کے اندر سارا ذکر آیا ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ہے کلالہ کے کچھ احکام رہ گئے تھے، تو وہ پھر سورہ نساء کی آخری آیت جو ہے نا 176، اس کے اندر بیان ہوا ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، برا بن نازب کہتے ہیں قرآن کی آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کلالہ والی تھی. یستفتونک، اے نبی علیہ السلام، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. ان امرؤ ہلاک لیس لہ ولد وله اخت، کوئی بندہ مر گیا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، فلا نصف ما ترک، تو اس بہن کو آدھی جائیداد مل جائے گی. اب یہ دیکھیں، آدھی جائیداد تو اس کو مل گئی، باقی کدھر جائے گی؟ ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن کی بھی ایک ہی ہے. اس میں قرآن خاموش ہے. وہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ جو باقی ہے نا وہ قریبی مرد کا ہوگا، اس کے کوئی کزنز ہوں گے، ان کو ملے گا. کزنز بھی نہیں ہے، قریبی کوئی بھی نہیں ہے بچہ، تو واپس اس کی بہن کو بھی مل سکتا ہے، پورے کا پورا وہ مالک ہو سکتی ہے. اہل تشیع کے یہاں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں قرآن نے آدھا حصہ تو رکھ دیا ہے اس بہن کے لیے، باقی آدھی دولت بھی اس بہن کو واپس ملے گی، اور وہ بچنے والی دولت کے اعتبار سے ہے یہ تو ملنی ہی ملنی ہے. وہ نزدیکی ہے تو حصہ اللہ نے رکھا ہے اور باقی آٹومیٹیکلی اس کو ملنا ہے. جبکہ اہل سنت کے یہاں چونکہ بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے، جو بچ جائے وہ قریبی مرد رشتہ دار کے یہاں پہ یہ اختلاف موجود ہے. بہرحال یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ وارث ہوگا اگر کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی. یعنی مرنے والی اگر عورت ہے تو اس کا سارا مال اس کے بھائی کو مل جائے گا. عورت کے کیس میں کلالہ اگر کوئی عورت مری ہے تو بھائی 100% وارث ہوگا. فَإِن كَانَ تَثْنَتَيْنِ فَالْهُمَ ثُلُثَانِ، اور اگر دو بہنیں ہیں تو 2/3 حصہ بھائیوں کی جائیداد کا اس کو ملے گا. مما ترک، جو اس میں چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن اور بھائی اس کے مکس ہے، یعنی کلالہ کے جو ہے وہ 2 بہن ہے اور 3 بھائی ہے، یا ایک بھائی ہے 2 بہن ہے، تو پھر وہی قانون لگے گا کہ بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1.
فلس ذکری میسلو حظل ان سیین، تو پھر مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا. یبین اللہ لکم ان تدلوا، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بہک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بھی سوال ہوا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے. یہاں علماء سے سوال کرے ناراض ہو جاتے. اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ زندگی میں کوئی سوال کیا ہے تو وہ کلالہ کے ہی بارے میں کیا ہے. حتیٰ کہ پھر نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا کہ بھائی قرآن میں کلالہ کی آیت آ گئی ہے، یہ کافی ہے. اب اگر بہت زیادہ باریکیوں کو بیان کیا جائے نا تو پھر بیچ میں کئی دوسروں کے لیے حصہ بننا ہے نا تو وہ بھی نہیں، وہ چانس بھی ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں نا اس میں اسپیس موجود ہے نا تو وہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس اعتبار سے اسے تقسیم کر دے یا اس کے قریبی مرد رشتہ دار کو مل جائے، ایون کسی این جی او کے پاس چلا جائے. کلالہ کے اوپر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن یہ کیسز بہت کم ہوتے ہیں. کلالہ والے زیادہ تر کے تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں. یہاں پہ تو خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے، اس حوالے سے معاملات ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات جینوئن کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد بھی مر چکی ہو، ماں باپ بھی مر چکے ہو. کئی ایسی بوڑھیاں ہوتی ہے جو لمبی عمر پا جاتی ہے تو پھر اب ان کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو تو کچھ نہیں ملنا. تو وہ 1/3 مال اپنی زندگی میں وصیت کر سکتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد مل جائے، یا اپنی زندگی میں خود اسے گفٹ دے دے 1/3 مال. لیکن یہ مدرسوں کو نہ کرے خدا کا واسطہ. ادھر بھی ایک بندہ ہمارا جاننے والا ہے، وہ پوری جائیداد ایک مدرسے کو لکھ کے چلا گیا. یار مجھے بتائے آپ کی اولاد بھوکی مرے اور مولوی اپنی تونڈے بڑھائے، اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈالے، اس کی جائیدادیں اور پلاٹ بڑھے، تو آپ بخاری مسلم کی حدیث سن چکے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ تو تیری اولاد لوگوں سے مانگتے پھرے، تو خود ان کے لیے چھوڑ کر مر. آپ کی اولاد مانگ کے کھا رہی ہے اور لوگوں کی اولاد کو آپ کھلا رہے. کتنا الٹا قانون ہے. ایسی مت ماری ہوئی ہے. اور پھر ایسے سمجھدار ہوتے ہیں مولوی، یہ اکثر میت کے جہاں پہ شوق کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی بچہ باہر سے آیا ہو تو اس کے سامنے ویسے ہی بات کر دیں گے کہ آخری وقت میں آپ کے والد نے کہا تھا یہ پلاٹ انہوں نے مسجد کو دے دینا ہے، خواہ مخواہ. یا کہیں گے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اتنے لاکھ دیں گے. اب بیٹا ہے وہ 2 لاکھ کہیں گے تو بیٹا 50,000 تو دے دے گا نا، ورنہ باقی لوگ لان تان کریں گے یار یہ کیسا بیٹا ہے. بھائی کوئی کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ لکھوا کے وصیت نہیں گیا اور گواہ کوئی موجود نہیں ہے، سچے جھوٹے نہیں ہیں. خصوصاً امیر لوگ کے ساتھ یہ معاملات تو ہوتے ہیں کہ ان کی میت کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اولاد کو پہنچ جاتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ ان کو کچھ دے دے. تو آیت نمبر 176 کور ہوئی. اب جو 2 رکوع کی جو آیت 11 اور 12 تو ہم نے کور کر دی ہے. اگلی 2 آیت اس کی تلقین کے اوپر ہے، وہ بھی میں کور کر لیتا ہوں. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہے یعنی جو قانون وراثت ہے. وَمَن يُؤْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنتٍ تجری من تحتی حل انہار. جو کوئی اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہو.
خالدین فیہا، وہ اس میں رہے گا ہمیشہ، وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اب یہ کانٹیکس وہی چل رہا ہے کہ آپ نے وراثت کے قانون پر بھی عمل کرنا ہے، صرف نماز روزے کے اوپر نہیں، یہ بھی اسی نے ہی فرض کیا ہے جس نے نماز فرض کیا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی قانون وراثت پہ عمل نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو توڑ کے اس سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فیہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں اور وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَلْهُ عَذَابٌ مُہین، اور ایسے کے لیے پھر ذلیل اور خوار کر دینے والا عذاب ہوگا جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا۔ یہ دیکھ لے کتنی سخت قانون وراثت کے اوپر آیت آ رہی ہے۔ تو یہ پورا ایک رکوع ہے، رکوع نمبر 2 سے ہے سورہ نساء کا، آیت نمبر 11-12 احکام آئے، اور 13 اور 14 دو آیت میں احکام ہے، اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے جو ان احکامات کی پیروی نہیں کرے گا۔ اور اس کی ایکسٹینشن آیت نمبر 176 جو میں نے ساتھ ہی میں کور کر دی۔ اب آپ سوچیں گے یہ آیت بیچ میں ہونی چاہیے تھی، یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے۔ میں نے قرآن کے انٹروڈکشن میں ہی بتایا تھا کہ جس صورت کے اندر جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ سٹارٹ میں ہی ڈسکس ہوتا ہے اور اینڈ میں دوبارہ سے ڈسکس ہوتا ہے، یا بیچ میں ڈسکس ہوتا ہے اور اینڈ میں پھر اس میں ڈسکس ہوتا ہے، تاکہ اس کی اہمیت پتہ چلے۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران دیکھا ہے نا آپ نے، 60 آیت غزوہ احد پہ تھی، اور اینڈ میں جا کے پھر غزوہ احد پہ بات آئی کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے قائم رہو، اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو، تاکہ اس ٹاپک کو اینڈ پہ جا کے دوبارہ باہر نکال کے رکھا جاتا ہے، تاکہ پورے کے پورے معاملات کور ہو جائے۔ سورۃ المائدہ آپ دیکھیں، اس میں بیچ میں آپ کو کرسچنز کے ساتھ جیوز کے ساتھ خطاب ملے گا، اینڈ پہ جا کے پھر سے دوبارہ سے حضرت عیسیٰ کی اور اللہ کی جو گفتگو قیامت میں ہونی ہے نا، وہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ اسٹائل ہے یہاں پہ کہ سورۃ النساء کا اینڈ کلالہ کی آیت کے اوپر ہوا ہے، آیت نمبر 176۔ اب جب وہاں ہم پہنچیں گے تو ہم صرف ترجمہ ہی کور کریں گے، آج تو میں نے اس حوالے سے کور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔